السلام علیکم فرینڈز، آج ہم بات کریں گے سوڈان کرائسس کے اوپر، اور سوڈان کرائسس کے اندر ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کہ ہو از فائٹنگ، کون لڑ رہا ہے سوڈان کے اندر، اور یہ جو جنگ چھڑی ہے سوڈان کے اندر، افریقہ کے ایک ملک کے اندر، یہ جو اسلامی ملک ہے اس میں کون لڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہاؤ ڈیڈ اٹ سٹارٹ، یہ کیسے شروع ہوئی جنگ، اور تیسرے نمبر پہ بات کریں گے کہ اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اس جنگ جو چھڑ چکی ہے اس کے کیا اثرات ہیں، یہ بات کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے کیا دنیا کی جو پاورز ہیں، دو گلوبل پاورز ہیں، وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہیں، اور اس جنگ کو بڑھاوا دینے میں ان کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا انہوں نے اپنا رول ادا کیا ہے۔ چلو جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ what is happening۔ بیسیکلی جو دو جرنلز، جو کریزی جرنلز ہیں، جو اس وقت پاور کے نشے میں ہیں، اور جو اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے، پاور کے حصول کے لیے اپنے پورے ملک کے اندر ایک جنگ نما، ایک بد امنی کریٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کون ہے؟ ایک تو ہے سوڈان کے آرمی کے جنرل، جو سوڈان کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کا نام ہے محمد جنرل عبد الفاتح البرہان، اور دوسرے ہیں جو کہ آر ایس ایف کا مطلب ہوتا ہے ریپڈ سپورٹ فورس، اس کے جو ہیڈ ہیں، جو جنرل ہیں، ان کا نام ہے جنرل محمد حمدان دگالو، ان کو حمدیتی بھی کہتے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو دو جنرلز ہیں یہ بیسیکلی سوڈان کے اندر، ایک تو سوڈان کی جو آرمی کے ہیڈ ہیں، اور دوسرے وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں سوڈان کے، اور جو یہ دوسرے شخص ہیں، جو دوسرے جنرل حمدان ہیں، یہ وہاں کی ایک فورس ہے جو پہلے پیرا ملٹری فورس ہوتی تھی، اب وہاں کی یہ جو آر ایس ایف کے ہیڈ ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے بھی ریجنل الائنسز ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہے۔ اچھا جی، اب یہ دو جنرل جو ہیں یہ اپنی پاور کے حصول کے لیے پورے ملک کو جو ہے انہوں نے یرغمال بنا چکے ہیں۔ اب یہ جو دو جنرلز ہیں ان کے درمیان لڑائی سٹارٹ کیسے ہوتی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ جو دونوں جنرلز ہیں، جنرل برہان جو کہ آرمی کے ہیڈ ہیں اور ملک کے جو ہیں پریزیڈنٹ ہیں، یہ ان کو سپورٹ ہے امریکہ کی، یورپ کی، اسرائیل کی، اور جو جنرل بیسیکلی جنرل حمدانی ہیں جو کہ آر ایس ایف کے ہیڈ ہیں اور ڈپٹی پریزیڈنٹ ہیں، ان کو سپورٹ ہے رشیا کی۔ رشیا نے پچھلے دنوں میں آر ایس ایف کے ہیڈ کے ساتھ مل کے وہاں پہ سوڈان کے اندر ایک پورٹ جو ہے بنائی ہے، اور رشین فورسز، رشین سبمرائنز اور رشین بیسیکلی وہاں پہ اپنی جو پورٹ بنا رہے ہیں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے، اس کے حصول کے لیے اس جنرل کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اب باتیں آتی ہیں دو، کیا یہ ایشو جو سوڈان کے اندر ہے، کیا یہ اندرونی جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے پیدا ہوا؟ کیا صرف اور صرف ان دونوں پاورز جنرلز کو اپنی پاور کے لیے انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ کریٹ کیا؟ کیونکہ اس پورے کرائسس کے اندر آلموسٹ 4000 لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں، اور یہ WHO کی رپورٹ ہے، CNN کی ڈاکومنٹری ہے، اور اس کے علاوہ اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دو جنرلز ہیں، کیا ان کو بیرونی پاورز نے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے، اپنے انفلوئنس کو ایک کمپٹیشن کے لیے، ایک دوسرے کو بڑھاوا دینے کے لیے، کیا ان دونوں جنرلز کو وہ انہوں نے اس میدان کے اندر کھڑے کر کے لڑوا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ جو دو فورسز ہیں جو کہ سوڈان کی ہی فورسز ہیں، یہ کیوں لڑ رہی ہیں، کیا ریزنز کیا ہیں۔ یہ اس جنگ جو ہے چھڑ چکی ہے دو جنرل کے درمیان، اور اس کے پیچھے کون سی فورسز ہیں۔ سب سے پہلی جو ریزن، جو اندرونی ریزن نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں دونوں جنرلز نے مل کے ایک ٹرانزیشن جو کونسل بنائی تھی، اور جس کونسل کے اندر جو انہوں نے سول ملٹری لوگ بٹھائے تھے کہ وہ پاور ٹرانزیشن کریں گے ملٹری سے سویلینز کے درمیان، اور یہ ساری کی ساری اسی منتھ کے اندر ڈسکشنز کمپلیٹ ہونی تھی، اور اسی ڈسکشنز کمپلیٹ ہونے کے نتیجے میں ایک ملک جو ہے وہ جمہوری ملک بننے والا تھا، لیکن بات ابھی اینڈ یا فائنل نہیں ہوئی تھی کہ یہ دونوں جنرلز آپس میں گتھم گتھا ہو چکے ہیں۔ ایک جو کہ اسٹیٹ کی آرمی کے ہیڈ ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ بھی
बेसिकली एक आर्मी के ही हेड हैं और उस आर्मी का आपको मैंने नाम बताया है आरएसएफ। अब ये दोनों जनरल्स जो हैं ये स्टेट की मशीनरी को इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को बहुत ज्यादा यरगमाल बनाया हुआ है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां जा चुकी हैं, बहुत सारे लोग जो है ना अपने लिविंग स्टैंडर्ड तबाह करवा चुके हैं इन दोनों जनरल्स की पावर के पीछे। जी अब देखें आप, पहली रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि इन्होंने ये तय किया था कि आरएसएफ जो है इसको आर्मी के अंदर लेकर आया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा। अब ये जो शर्त थी ये शर्त मंजूर नहीं थी आरएसएफ के हेड को। वो इस वजह से नहीं उनको थी मंजूर क्योंकि जो आर्मी के हेड थे वो देख चुके थे कि जो ये जनरल हमदानी है, जनरल हमदान जो है ये बेसिकली अपना एक इन्फ्लुएंस बढ़ा चुके हैं पूरे कंट्री के अंदर। ये अपने आप को एक सिविलियन लीडर मानते हैं क्योंकि ये बात करते थे कि मैं सूडान के मार्जिनलाइज पीपल का सहूलतकार हूं, मैं उनको उनकी आवाज हूं, उनकी बात करता हूं। और ये बेसिकली इतने स्ट्रॉन्ग थे, इतने डेंजरस थे कि ये सूडान की इकोनॉमी को, सूडान के सारे बिजनेस को के ऊपर ये बुर्जमान थे, हुक्मरान थे। और इस चीजों को देखते हुए जो आर्मी के हेड हैं जो कि जनरल अब्दुल फातेह अल बुरहान है, इन्होंने ये शर्त रखी थी कि आरएसएफ को आर्मी के अंडर जो है इंटीग्रेट किया जाए आर्मी के साथ, तो ताकि स्टेट की एक ही फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स बन जाए। और ये जो 1 लाख के तकरीबन 1 लाख आरएसएफ के जवान है, ये सारे के सारे स्टेट के आर्मी जो 3 लाख पे मुहित है उसके अंदर मिक्स हो जाए। लेकिन अब जो जनरल हमदान है इनको इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे थे और इस वजह से भी ये इतना बड़ा जो इशू जनरेट हुआ है, जो ये जंग छिड़ चुकी है, इसके पीछे ये एक रीजन है। फ्रेंड्स अब जो दूसरी रीजन है वो ये हो सकती है क्योंकि अब जो ये एक प्लान तश्कील दिया गया था कि जिसके अंदर एक ट्रांजिशन काउंसिल बनी थी कि अब हम ये पावर ट्रांजिट करेंगे सिविलियन की तरफ से, तो इन जनरल्स को जब अपनी पावर जाते हुए नजर आ रही थी तो इनको ये चीज पे ये खुश नहीं थे और उसकी वजह से भी इन्होंने उस पूरे प्लान को खत्म करने के लिए भी अपने आपस में लड़ाई शुरू कर दी और वो पूरा जो अमन वाला एक प्लान था, एक कंप्रीहेंसिव प्लान था, उसको खत्म करने के लिए भी ये एक जंग जो है छिड़ चुकी है। अब ये 2 रीजन और तीसरी रीजन ये थी कि जब उमर अल बशर जो थे, जो पिछले डिक्टेटर थे, जो पिछले प्रेसिडेंट थे, जो 2019 में जिनका टेन्योर खत्म हुआ था, जिन्होंने ये आरएसएफ को मजबूत किया था, वो भी हो सकते हैं। और वो ये हो सकते हैं इस वजह से भी ये जो जंग अब इन दोनों की छिड़ी है जिसमें 2 पावर्स एक ही मुल्क में खड़ी हो चुकी हैं, इसके पीछे जनरल उमर अल बशर जो है वो भी एक रीजन हो सकती है। अच्छा, चौथी रीजन क्या हो सकती है कि जो अब ये स्टेट का जो बिजनेस है जो इस वक्त इन 2 जनरल्स की हुक्मरानी में है, इसको भी कैसे सिविलियंस के सपोर्ट करना था। इस वजह से भी ये जो एक खौफ था कि इतनी दौलत, इतनी शोहरत, इतनी एनर्जी और कह लो कि अयाशियां ये कैसे वो जनरल छोड़ सकते थे। और इसके बाद जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि ग्लोबल पावर्स रशिया, चाइना, ईरान और ये जो सऊदी अरेबिया का ब्लॉक है एक साइड पे और दूसरी साइड पे यूनाइटेड स्टेट्स, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका बहादुर की, और उसके साथ यूरोपियन ममालिक की, कि वो कैसे इन दोनों जनरल्स को उन्होंने उभारा कि आप लोग जैसे, क्योंकि वो उन दोनों की जो आपस की अफिलिएशन थी डिफरेंट थी। एक साइड पे जनरल जो कि हमदान है वो रशिया के साथ अलायंस बना चुके हैं और उसने रशिया को फोर्स सूडान के अंदर पोर्ट दी है, और दूसरी साइड पे जनरल अब्दुल फातेह जो है यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग अलायंसेस के साथ हैं। तो ये जो ग्लोबल पावर्स की आपस की कंपटीशन है जिसमें वो एक दूसरे को कंटेन करना चाहते हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते हैं और अपनी हेजमनी रखना चाहते हैं, अपनी एक मोनोपोली रखना चाहते हैं, उसकी वजह से भी इन दोनों जनरल्स की लड़ाई हुई है। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो एक इशू है ये बेसिकली एक इस्लामिक मुल्क के अंदर है और ये क्यों है। सूडान एक ऐसा मुल्क है जहां पे रिसोर्सेज हैं, गैस के रिसोर्सेज हैं, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स के रिसोर्सेज हैं, जिसकी वजह से ये ग्लोबल पावर्स इंटरवीन कर रही हैं और अपने मकासद में कामयाब हो रही हैं।
اس کے علاوہ ایک اور میں ڈسکشن کروں گا کہ یہ جو ایشو ہے اس کی وجہ سے امپلیکیشنز کیا آئی ہیں۔ اس وقت حالات کچھ یہ ہیں کہ سوڈان کے اندر ایئرپورٹس جو ہیں وہ بند ہوئے پڑے ہیں، شاپس بند ہوئی پڑی ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہوئے پڑے ہیں، ہاسپٹلز کا برا حال ہوا پڑا ہے، کھانا نہیں ہے، پینے کو پانی نہیں ہے، اور جو وہاں کا میڈیا ہے وہ بالکل بلیک ہو چکا ہے، بلاک ہو چکا ہے، اور یہ ایک ایسی سچویشن بن چکی ہے کہ خانہ جنگی جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جتنے بھی گلوبل کنٹریز ہیں، انٹرنیشنل پاورز ہیں، چاہے وہ ویسٹرن ہیں، جس میں میں یورپین یونین کی کنٹریز کی بات کروں گا، افریقن کنٹریز کی بات کروں گا، ایسٹرن کنٹریز کی بات کروں گا، ان سب نے اپنے لوگوں کو، اپنے ڈپلومیٹس کو، اپنی ایمبیسیز کے لوگوں کو واپس بلانا شروع کر دیا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز واپس آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سوڈان ہے خدا نہ خواستہ یہ مٹنے والا ہے۔ وہاں پہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ دوسرے ملکوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا بزنس جو وہاں پہ لوگ کر رہے ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اور یہ کہانی کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے، اس سے پہلے افغانستان کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، وہاں سے بھی لوگ بھاگے ہیں، وہاں سے بھی لوگ دوسرے ملکوں کی طرف گئے ہیں، اور وہاں پہ ٹیررزم آیا ہے، وہاں پہ دہشت گردی آئی ہے، جو آج کل جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح ہی سوڈان میں بھی ہوگا، اور یہ گلوبل کمیونٹی کے اوپر، آرگنائزیشنز کے اوپر، یورپی یونین، افریقن یونین، یونائٹڈ نیشن، ایس سی او، اور جو اس طرح کی بڑی بڑی کنٹریز کی آرگنائزیشنز ہیں ان کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ آئیں اور اس ایشو کو جلدی سے جلدی ریزالو کریں۔ یہ پیس ٹاکس ہونی چاہیے، اور ایک امن کے گہوارے کے ساتھ یہ عمل کو کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ڈسکشن اچھی لگی ہو تو کومنٹس کریں، اور اس میں کوئی ایشو نظر آئے تو وہ مجھے ہائی لائٹ کریں۔ تھینک یو سو مچ۔